بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لے۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قریش قبیلے کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مرہ الزہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون مارے اور 2 قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 رستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک رستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے رستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 قمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی رستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 رستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے تیسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی رستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے کہ قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر نہ تشدد کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی رستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کی پیش قدمی کا رستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے آیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد رضی اللہ تعالی عنہ میری بہن کا خامند نہ ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی ہے، کس کا باپ اور کس کا خامند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش! خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابند نہیں خالد۔ اکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کرو، آگے آ اور ہم تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تم مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار سے کر کہا۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئی۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا۔ وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھرم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ و جدل کا دل دادا ہے۔ اس نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے معتدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع نہیں کی۔ مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھا۔ بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہوئے۔ 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے ہوئے اور تہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے،
حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبے کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی اموار کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا حکم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے تھے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیووں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی، ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر پھینک دیں۔ پروہت داڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت داڑھیں مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 23 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے کہکا لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھی وہ بھی ہنسنے لگی۔ عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ کہاں تھا یہ بت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھوڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا، وہ پھر آ رہے ہیں۔ پروہت نے کہا، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے، کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کرو مقدس پیشوا، ایک محافظ نے کہا۔ کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھوڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی، ایک اور محافظ نے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے سے تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو سامنے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ رکی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کرتی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو متنزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی۔
اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بکھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔